بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله، ونصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى، صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات اور خواتین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب چاپانیر گئے تو وہاں حضرت شاہ نظام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور شاہ نظام کے مرید ہونے کی خواہش پر آپ نے ان کو اللہ کے ذکر سے فیض یاب کیا اور اپنا دم ذکر ان کی ناک میں پھونکا، اور وہ کچھ دن کے لیے بے ہوش ہو گئے. اس پر حضرت نے یہ بھی فرمایا طور مثال کہ چراغ دان تیار تھا، اس میں روغن اور بتی یہ سبھی چیزیں، بندے نے ولایت مصطفیٰ سے اس چراغ کو روشن کر دیا. اسی طرح جب مہدی موعود علیہ السلام پٹن تشریف لے گئے تو وہاں حضرت سید قطب رضی اللہ عنہ کو آپ نے دم ذکر دیا، وہ بھی بے ہوش ہو گئے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی بھی مثال یہی ہے کہ روغن، پتیلا اور چراغدان تیار تھی، اور بندے نے ولایت مصطفیٰ سے ان کو روشن کر دیا. ان دونوں مثالوں میں جو چیز مشترک ہے، غور کرنے کے قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام جن لوگوں کو ولایت مصطفیٰ کا فیضان پہنچاتے تھے تو ان کی ناک میں اپنی ناک پہنچا کر اللہ کا جو ذکر ہے وہ سانس کے ذریعے سے داخل کر دیتے تھے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، انسان جو سانس لیتا ہے تو یہ سانس سر سے لے کے پاؤں تک گھوم جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور جب ذکر کے ذریعے سے یہ سانس انسان کے جسم میں رواں ہوتی ہے تب بھی وہ ذکر اللہ کا سر سے لے کے پاؤں تک پھیل جاتا ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مہدی علیہ السلام کا طریقہ، یعنی گروہ مہدویہ کی ابتدا اس طرح ہے کہ اللہ کے طالب کو اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے اور اس طالب کے لیے خدا کے راستے پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سانس کے ذریعے سے اس کا ذکر ہو،
اور وہ سانس کے ذریعے سے وہ ذکر اس کو پہنچایا جائے۔ دوسرے جو خانوادے ہیں یعنی مہدویوں سے ہٹ کر، ان کے پاس مریدی کا کچھ الگ طریقہ ہے، اور وہ لوگ اس بات کا بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم ولایت مصطفیٰ کا فیضان پہنچاتے ہیں۔ اب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے اس کی ابتدا بھی آپ سماعت فرمائیں بڑھ کر کہ جب حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جونپور میں تشریف فرما تھے اور آپ کا لڑکپن تھا، 5ویں سال آپ کو مدرسے میں بھیجا گیا اور آپ شاہ دانیال رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں 12 سال تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ تو اس زمانے کی جو اعلیٰ ترین تعلیم تھی، جس کو فضیلت کی تعلیم کہا جاتا ہے، اسے مہدی موعود نے حاصل کیا۔ آج بھی عربی مدارس میں فاضل کی ڈگری دی جاتی ہے، تو اس زمانے میں بھی ایسی ہی فاضل کی ڈگری دی جاتی تھی۔ تو مہدی علیہ السلام نے تمام قسم کے مروجہ جو علوم تھے ان کو حاصل کیا۔ تو اب دیکھیے نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ قدرت کی طرف کا جو انتظام ہے وہ اس قسم کا ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام مروجہ دینی عربی تعلیم حاصل کریں اور پھر اس کے بعد گویا آپ روحانی میدان میں آئیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو شخص رہنمائی کے لیے قدم اٹھا رہا ہے یا قدم اٹھانے والا ہے وہ علم دین سے بے خبر ہو۔ مہدی علیہ السلام نے جو علم دین حاصل کیا مکمل طور پر، تو شریعت کے لحاظ سے آپ گویا ماہر شریعت تھے، ماہر فقہ تھے، ماہر حدیث تھے، ماہر تفسیر تھے۔ علوم ظاہری میں گویا آپ کا ایک خاص مقام تھا۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ نمونہ آتا ہے کہ جو لوگ پیشوائی کے لیے آگے بڑھیں یا جو لوگ پیشوا بننا چاہیں یا لوگ ان کو بنانا چاہیں، تو وہ سب سے پہلے دین کا علم حاصل کریں۔ مذہب اسلام کیا ہے یہ علم وہ حاصل کریں، پھر اس کے بعد وہ روحانیت کی بات آتی ہے۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب 12 سال کی عمر میں فضیلت کی ڈگری حاصل کر چکے تو آپ جن مدرس کے پاس جاتے تھے یا جو آپ کے استاد تھے تعلیم ظاہر میں، ان کا نام تھا میاں دانیال رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ ظاہری علم کے ماہر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ باطن میں بھی ان کا بڑا درجہ تھا۔ حضرت شاہ دانیال اصل میں ہندوستانی نہیں ہے، آپ رہنے والے تھے بلخ اور بخارا کے۔ بلخ سے نکل کر کے آپ طلب خدا میں مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں آپ نے بہت دنوں تک چلے کیے۔ وہاں آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد حضرت شاہ دانیال جونپور تشریف لائے اور جونپور میں بھی آپ علم ظاہر اور علم باطن کا کام انجام دیتے تھے۔ اس طرح سے کہ آپ کے پاس بھی ایک خانقاہ تھی اور اس میں بھی لوگ ظاہری دینی علم اور روحانی علم حاصل کرتے تھے۔ خاص بات یہ ہے حضرت شاہ دانیال کی کہ ہر جمعے کو
حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے. تو آپ واقف ہوں گے حضرت خضر علیہ السلام سے کہ آپ کا تذکرہ ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے اور پھر مختلف ان کے واقعات سننے میں آتے ہیں. اور اولیاء اللہ کے جو تذکرے ہیں جب ان کو پڑھتے ہیں ہم تو اکثر و بیشتر حضرت خضر علیہ السلام کا نام اور ان کا تذکرہ آ جاتا ہے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب خضر ایک ایسی شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر عطا فرمائی ہے. یعنی یہ ہے کہ وہ برسوں سے زندہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اولیاء اللہ کی آپ رہنمائی بھی کرتے ہیں یا یہ ہے کہ وقت پر آپ پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو پریشانیوں سے بچاتے ہیں. بہرحال خضر ایک رہنما کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں، اگرچہ کہ ان کا تاریخی تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے. لیکن تمام کے تمام اولیاء جب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خضر ایک شخصیت ہے تو اس سے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر مہدویوں کے لیے تو خضر کی شخصیت بڑی اہم شخصیت ہے. تو خضر علیہ السلام جو ایک روحانی شخصیت ہیں جو ہر شخص کو نظر نہیں آتے، صرف خواہش مند اگر کوئی ایسی خواہش کرے کہ ان سے ملاقات اس کی ہو جائے تو وہ آتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن وہ شخص اسے پہچان نہیں سکتا اور پھر چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. تو جیسا میں عرض کر رہا تھا، جونپور میں شاہ دانیال جن کے پاس مہدی علیہ السلام تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو خضر علیہ السلام ہر جمعے کو شاہ دانیال سے ملاقات کرتے تھے. تو اب ہماری کتابوں میں یہ بھی ہے مہدی علیہ السلام کی سان عمری میں کہ جس زمانے میں مہدی علیہ السلام تعلیم حاصل کر رہے تھے تو خضر علیہ السلام مختلف اوقات میں تشریف لائے اور یعنی ایک انسانی لباس میں، اور پھر کچھ علمی سوالات کیے تو مہدی علیہ السلام نے ان کا بہترین جواب دیا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ التحصیل ہو گئے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام شاہ دانیال کے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے اور ان سے آپ نے ارشاد کیا کہ سید محمد جو آپ کے پاس کے طالب علم ہیں ان کو آپ جنگل لے کے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امانت ہے مجھے دی گئی ہے تاکہ میں ان کو پہنچا دوں. تو حضرت شاہ دانیال خضر علیہ السلام کے کہنے کے مطابق مہدی موعود علیہ السلام کو اور پھر ان کے ساتھ ان کے بڑے بھائی میاں سید احمد کو لے کر کے گئے. تو خضر علیہ السلام نے یہ بتا دیا تھا کہ شہر میں جو ایک ندی ہے اور اس ندی کے آگے کچھ جنگل ہے اور وہاں ایک مسجد ہے جس کو کھوکری مسجد کہتے ہیں، وہاں آپ سید محمد کو لے کر کے آئیے. تو اتفاق یہ ہے کہ ضلع جونپور میں، شہر جونپور، ضلع جونپور میں 5 ندیاں بہتی ہیں اور سب سے بڑی ندی دریائے گومتی ہے جس پر وہ شہر بسا ہوا ہے اور آباد ہے. لوگ اسی کا پانی استعمال کرتے ہیں اور پھر یوں بھی پورے شہر میں 5 ندیاں بہتی ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون سی ندی تھی جہاں حضرت مہدی موعود کو جانا پڑا. بہر صورت جنگل میں ندی کے کنارے مسجد میں
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ سید محمد کو لے کے آئیے۔ اب یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں ایک اعتبار سے یہ سب سمبالک ہیں، یعنی ان میں نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ایک روحانی شخصیت ہیں اور جو اولیاء اللہ کے پاس آتے ہیں اور پیغمبروں سے جن کی ملاقات ہے۔ پھر وہ حضرت سید محمد کو جنگل کی طرف بلاتے ہیں، حالانکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ شہر میں نہ ہو سکے، شہر میں کام ہو سکتا تھا، لیکن خضر علیہ السلام نے کہا کہ سید محمد کو ادھر جنگل کی طرف لے کے آئے، اور پھر یہ کہ وہاں سبززار ہوئے ہے، پھر یہ کہ ایک ندی بھی بہتی ہے۔ تو یہ جو ندی اور دریا ہوتے ہیں یہ تصوف میں فیضان کی نشانی تصور کیے جاتے ہیں۔ آدمی کو جو روحانی فیضان حاصل ہوتا ہے اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ایک دریا ہے کہ چلا آ رہا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی وہ دریا کے کنارے لے آؤ، اور پھر کہا کہ بھئی ایک مسجد بھی ہے وہاں، مسجد میں لے آؤ۔ تو اب وہ مسجد کچھ آباد تھی یا نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں اس کی آبادی کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جمعے کے دن بعد نماز جمعہ یہ پروگرام طے پایا۔ تو اس میں ہر بات کی اہمیت ہے، یعنی یوم جمعہ کی اور نماز کی۔ بہر صورت حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہ دانیال لے کے چلے، آپ کے بڑے بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو روایت ہماری کتابوں کی، مولود شریف کی اور دوسری کتابوں کی روایت یہ ہے کہ جب مہدی علیہ السلام اس مسجد کے قریب پہنچے شاہ دانیال کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا وہاں ایک رنگریز آیا ہوا ہے۔ رنگریز کپڑا رنگنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جس کا کاروبار ہوتا ہے، یعنی بزنس، کپڑا رنگنا۔ تو کپڑا رنگنے والے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ کاروباری آدمی، اس کے پاس دیگوں میں، بگونوں میں رنگ چڑھا ہوا رہتا ہے، وہ کپڑے لیتا جاتا ہے، رنگتا جاتا ہے اور ہٹاتا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے میں کچھ رنگ اس پر بھی گر جاتا ہے، تو اس کے جسم پر جو لباس ہوتا ہے رنگریز کے، اس پر کئی قسم کے رنگ آ جاتے ہیں۔ تو اب وہاں جب گئے تو ایک رنگریز صاحب تشریف لائے، تو کہتے ہیں کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ رنگریز کے لباس میں خضر کی آمد کیوں ہوئی؟ بدقسمتی سے اس پوائنٹ پر کسی نے روشنی نہیں ڈالی ہے، اور آج تک یہ بات زیر بحث نہیں آئی۔ بہرحال میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ امت محمدیہ کے آنے سے پہلے دنیا میں عیسائی قوم تھی، اور عیسائیوں کا بڑا عجیب طریقہ تھا یا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2-3 دن کے بعد اسے رنگ کے پانی میں غوطہ دیا جاتا ہے، پیلا رنگ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب اب وہ عیسائی ہو گیا۔ تو یہ جو رواج عیسائی قوم کا ہے، کرسچنوں کا ہے، آج کا نہیں ہے بلکہ زمانے دراز سے چلے آ رہا ہے، عیسیٰ کے بعد سے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو جب اسلام آیا اور عیسائیوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس بھی ایک مذہب ہے اور ہم بھی لوگوں کو خدا کا راستہ بتاتے ہیں، اور جو آدمی کرسچن ہو جائے اس کو معافی ملتی ہے وغیرہ، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی۔ تو اسلام نے جواب یہ دیا کہ بھئی تم جو بچے کو
پانی میں ڈبوتے ہو رنگ میں اور کہتے ہو کہ اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا اور اب یہ عیسائی بن گیا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے وغیرہ، اس قسم کی باتیں. تو قرآن نے یہ کہا احسن اللہ من احسن صبغۃ اللہ من احسن صبغہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو رنگ، خدا کا رنگ سب سے بہتر رنگ ہوتا ہے. یعنی جب ایک بچہ پیدا ہوا اور آپ نے اس کے کانوں میں اذان دی اللہ اکبر کہہ کر کے، تو گیا اس کو آپ نے ایک رنگ چڑھا دیا. احسن اللہ من احسن صبغۃ اللہ من احسن صبغہ. تو اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو روحانیت پسند لوگ ہیں یعنی صوفیہ وغیرہ، وہ مختلف رنگ اختیار کر لیتے ہیں. کوئی صوفی صاحب لال رنگ اختیار کرتے ہیں، کوئی ہرا رنگ اختیار کرتے ہیں، کوئی کچھ. تو سوال یہ ہے کہ بھئی ایسا کیوں؟ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر جب ہم سائنسی نقطہ نظر سے یہ جو دھوپ پڑ رہی ہے، سفید رنگ کی جو روشنی ہے ہمارے سامنے سورج کی، اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو 7 رنگ 8 رنگ کتنے ہی رنگ اس میں ملتے ہیں. یعنی کئی رنگوں سے مل کر ایک رنگ بنتا ہے. تو انسانوں پر جو تجلیات ہوتی ہیں رب تعالیٰ کے نزدیک پہنچنے سے، وہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہے. اس آدمی کی فطرت انفرادیت کے مطابق کئی قسم کے ہوتے ہیں. تو بہرحال رنگ کا بھی ایک مقام ہے. حضرت خضر علیہ السلام رنگ ریز کے لباس میں تشریف لائے. مطلب یہ ہے کہ اب سید محمد جون پوری کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کے رنگ میں رنگ دیں. اس لیے وہ خود رنگریز بن کے آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا السلام علیکم. اب یہاں ہمارے پاس کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ خضر علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا امام آخر الزماں یا مہدی موعود. تو آپ نے بھی جواب دیا علیکم السلام. مہدی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا علیکم السلام. خیر، اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے دادا یعنی حضرت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے ایک امانت دی ہے جو آپ تک پہنچانی ہے، اور وہ امانت ہے ذکر خفی ذکر اللہ. اور یہ بندہ اس امانت کا امانت دار ہے، اس بار کو اٹھایا ہوا ہے. آج وہ چیز ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں. تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے مثلا المہدی الموعود. تو اس مسجد میں حضرت مہدی علیہ السلام بیٹھ گئے جس طرح سے لوگ نماز میں 2 زانو بیٹھتے ہیں، اور خضر بھی ویسے ہی بیٹھ گئے. پھر خضر نے حضرت مہدی کے چہرے مبارک کو اپنے قریب کیا اور اپنا چہرہ ان کے قریب کیا، اور پھر اپنی سانس مہدی علیہ السلام کی سانس میں داخل کی اور ذکر خفی آپ کو پہنچا دیا. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں جتنے لوگوں کو مرید کرتے تھے، تو وہاں ہم کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی سانس پہنچائی ہے مرید کی سانس میں. تو اس کی ابتدا ہم کو یہاں سے ہی ملتی ہے کہ خضر علیہ السلام نے اللہ کا جو ذکر ہے اور وہ جو سانس ہے، وہ سانس مہدی علیہ السلام کے تن بدن میں پہنچا دی. حضرت نے اس کو لے لیا. پھر اس کے ساتھ روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا شملہ کھولا اور اس میں سے ایک سوکھی ہوئی کھجور نکال کے دی.
خضر علیہ السلام نے ایک کھجور مہدی موعود علیہ السلام کو دی اور یہ کہا کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پس خوردہ ہے، آپ یہ کھا لیجئے۔ انہوں نے اس کو کھا لیا۔ اور پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے دادا کی وصیت ہے اور خدا کا فرمان ہے کہ جو شخص طالب مولا کی حیثیت سے آپ کے پاس آئے تو اس کو یہ آپ ذکر پہنچا دینا۔ غرض اس طرح سے یہ ساری گفتگو ہوئی، اور یہ جب سب بات ہو گئی تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بندہ بھی امیدوار ہے کہ آپ وہ جو امانت کے طور پر ذکر کی سانس پہنچی تھی آپ کو، اس سے ہم کو بھی سرفراز کریں۔ تو مہدی علیہ السلام سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کو ذکر خفی کی سانس سکھاتے ہیں۔ اتنا ہونے کے بعد کہتے یہ ہے کہ یہ معاملہ سب تنہائی میں ہوا۔ شاہ دانیال اور میاں سید احمد باہر کہیں کھڑے ہوئے تھے، تو خضر علیہ السلام نے شاہ دانیال کو بلایا اور کہا کہ یہ جو سید محمد جونپوری ہیں یہ اس امت کے لیے مہدی موعود بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور رسول اللہ کی امانت جو ذکر خفی تھا یہ میں نے ان کو پہنچا دیا ہے، اور میں نے تصدیق کر لی ہے کہ یہ مہدی موعود ہیں۔ تو گویا سب سے پہلے مصدق یا سب سے پہلے مہدوی اس دنیا میں حضرت سید محمد جونپوری کی مہدیت کو ماننے والے جناب خضر علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے شاہ دانیال سے کہا تو شاہ دانیال نے بھی ذکر خفی حاصل کیا اور پھر آپ کی مہدیت کی تصدیق کی۔ تو کیا دوسرے آدمی یا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تو ایک روحانی شخصیت ہیں، وہ تو کسی کو نظر نہیں آتے، کسی سے ملاقات نہیں ہوتی ان کی، لیکن یہ ہے کہ حضرت شاہ دانیال رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے مصدق ہیں، پہلے مہدوی ہیں یا پہلے طالب خدا ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس جب شجرہ پڑھایا جاتا ہے قوم مہدویہ میں مریدی کا سلسلہ، تو اس میں حضرت شاہ دانیال کا بھی نام لیتے ہیں، خضر علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں بطور برکت۔ تو محترم حضرات، مجھے عرض یہی کرنا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ مہدی جب لوگوں کو طلب خدا کا راستہ بتاتے تھے یا مصطفیٰ علیہ السلام کا فیضان پہنچاتے تھے تو وہ اسی قسم کی بات تھی، یعنی آپ اپنی بین مبارک اپنی ناک ان کے نزدیک لے جاتے اور ان کی سانس میں داخل کرتے۔ تو گروہ مہدویہ میں ذکر کا جو طریقہ ہے وہ سانس کے ذریعے سے ذکر کرنے کا ہے، یعنی زبان نہیں ہلائی جاتی ہے، زبان سے الفاظ نہیں کہے جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ ساکت رہتی ہے، آدمی اپنا منہ بند کیے ہوئے خاموش بیٹھتا ہے اور صرف آنے جانے والی جو سانس ہے اس پہ وہ غور کرتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہم ذکر اللہ کرتے ہیں تو یہ ذکر ساری کائنات کو تو گھیر رہا ہے، لیکن کائنات کے پیدا کرنے والے تک ہم نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے جب بیان فرمائی جو ہمارے پاس نقلیات میں موجود ہے، اور پھر گویا آپ مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آپ کے جو والد تھے وہ بادشاہ کے پاس بڑا تقرب رکھتے تھے۔ میاں سید عبداللہ جن کو خطاب سید خان کا تھا، وہ بادشاہ کے عمرایان کلاں یعنی بڑے بڑے عمرا جو بادشاہ کے پاس تھے ان میں حضرت شامل تھے میاں سید عبداللہ۔ آپ کا مکان
کوئی معمولی جھوپڑی نہیں، ایک بہت بڑی دیوڑی تھی. اس میں آپ بھی رہتے تھے، آپ کا خاندان رہتا تھا، آپ کے دادا رہتے تھے. آپ کے دادا کے لیے ایک مسجد وہاں بنائی گئی تھی، میاں عثمان شیرازی کی مسجد کے نام سے آج بھی وہ مسجد موجود ہے. تو جونپور کی جو حکومت تھی اس کے دو امراء تھے، خالص اور مخلص، یہ دو کے نام ہیں. یہ دونوں امراء مہدی علیہ السلام کے دادا کے مرید ہو گئے اور انہوں نے ایک مسجد تیار کی. تو مہدی علیہ السلام کا جو زیادہ وقت گزرتا تھا دادا کی مسجد میں گزرتا تھا، اور جو لوگ آتے تھے ہونے والی سانس الا اللہ تو ہے کہتی ہے، اور پھر جو باہر آنے والی سانس ہے لا الہ نہیں کہتی ہے. تو اب اس طرح سانس کے ذریعے جو ذکر ہوتا ہے وہ سارے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے. تو اب مہدی علیہ السلام کی عمر تھی 12 سال، یعنی 12 سال ختم ہو گئے. 13ویں سال سے آپ کو خدا کی طرف سے اپائنٹ کیا گیا کہ لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھاؤ. آپ کو نامزد کیا گیا، مقرر کیا گیا، آپ کو رہنما بنایا گیا، پیشوا بنایا گیا، امام بنایا گیا، راستہ دکھانے والا بنایا گیا، ہادی مہدی بنایا گیا کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھائیں. تو اب یہ بات بھی ہے کہ اللہ کا جو ذکر آپ کرتے تھے، سکھاتے تھے، یعنی خود اس پر آپ بھی عمل کرتے تھے، عامل تھے. تو جونپور کے واقعات میں سے ایک واقعہ جو اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اب دوبارہ آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو برادر نسبتی ہیں اور چچیرے بھائی ہیں میاں سلام اللہ، ان کی مانڈی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے مہدی علیہ السلام. تو میاں سلام اللہ نے کہا کہ میرا جی کیوں روتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ بھائی ذکر اللہ ہم کرتے ہیں تو ایک ذکر الا اللہ تو ہے تو ایسا ہے کہ ہماری پہنچ عرش اعلیٰ تک ہو جاتی ہے. لا الہ نہیں کا جب سانس ہم لیتے ہیں تو گویا زمین کی تل تک پہنچ جاتے ہیں. تو الا اللہ تو ہے، لا الہ نہیں کہنے سے گویا ساری کائنات سامنے آ جاتی. لیکن فرمایا کہ پھر بات کیا ہے رنج و غم کی؟ تو مہدی علیہ السلام نے کہا کہ ذات خدا تو ابھی باقی ہے نا، ان کو آپ خدا کا پیغام پہنچاتے تھے. تو یہ تو 13 سال کی عمر سے گویا آپ کا نظام العمل شروع ہو گیا. 19 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی بی بی الہدادی سے. تو اب بی بی الہدادی کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے، میں یہاں سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس روایتوں میں تو کہیں نہیں ملتا ہے، لیکن واقعات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہلیہ محترمہ بی بی الہدادی کو ذکر اللہ کی تعلیم دی. اب آپ غور فرمائیے کہ مہدی علیہ السلام جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے، ہماری عقل کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے انسان کو اپنا شریک حیات نہیں بناتے جو اللہ سے غافل ہو، جو اللہ کو نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو، نہ اس کا نام لیتا ہو، نہ نشان لیتا ہو. تو ہماری عقلیں کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے. مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شادی ہوئی تو آپ نے بی بی الہدادی رضی اللہ عنہا کو ذکر اللہ کی تعلیم دی، اور بی بی بھی اس پائے کی گویا عورت تھی، ایسی تھی کہ انہوں نے ذکر اللہ شروع کر دیا. اب کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، جونپور سے 40 سال کی عمر میں آپ نکلے اور دانا پور میں جا کر آپ نے قیام کیا. تو دانا پور میں بی بی رضی اللہ عنہا نے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا
تو روایت یہ ہے کہ دانا پور میں بی بی الہدادی نے ایک معاملہ دیکھا. یہ روایت الفاظ ہیں روایت کے نقل کے جو میں نے نوٹ کر کے لایا ہوں کہ بی بی الہدادی نے معاملہ دیکھا. تو یہ تصوف کے خاص الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کشف حاصل ہوا، یعنی آپ کی آنکھیں بند تھیں اور آپ دیکھ رہی تھیں، تو ایک کشف حاصل ہوا آپ کو بی بی الہدادی کو. وہ آواز غیب شنیدن، دانا پور میں جب آپ مہدی علیہ السلام تھے، آپ کی بیوی نے ایک غیب کی آواز سنی، شوہر تو کہ سید محمدت اورا مہدی معود کردہ. مہدی معود حامل اسخال ولایت محمدی و خاتم ولایت محمدی کردام ویرا تصدیق کن. یہ جو روایت ہے بہت عظیم الشان روایت ہے. اس اعتبار سے ہم عورتوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یا یہ ہے کہ ذکر کرنا اور روحانیت کے میدان میں کام کرنا یہ ساری چیزیں مردوں سے متعلق ہے، عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. ایک ہمارا خیال ہے اس قسم کا، اور ظاہر یہ ایک ناقص خیال ہے، کوئی تعریف کے قابل خیال نہیں. اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بی بی الہدادی جو ایک خاتون ہیں، ایک عورت ہیں، اور جب ان کے شوہر نے ان کو ذکر اللہ کی تعلیم دی تو وہ اس قابل ہو گئیں، ان کی روحانیت ترقی کرتے کرتے کہ وہ کشف کے معاملات دیکھنے لگے، یعنی تمام روحانی معاملات ان کو نظر آنے لگے. پھر اس کے بعد انہوں نے غیب کی آواز بھی سنی. اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بھی ایک اونچی روحانیت کا معاملہ ہے. ہر آدمی، ایک عام آدمی غیب کی آواز سن نہیں سکتا. اور پھر عورتوں میں بھی بی بی الہدادی کے متعلق روایت یہ کہہ رہی ہے، یعنی ہم کو اپنی تمام روایتیں غور سے پڑھنا چاہیے اور ان کا مطلب سمجھنا چاہیے. تو روایت یہ کہہ رہی ہے کہ بی بی الہدادی نے غیب کی آواز کو سماعت فرمایا. تو اب آپ دیکھیے، آپ ایک عورت ہیں لیکن آپ کی روحانیت اتنی بلند ہے کہ آپ غیب کی آواز سماعت فرماتے ہیں. اب وہ جو غیب کی آواز ہے وہ آواز خدا تھی، اللہ تعالی کی آواز تھی. فرماتے ہیں حق تعالی شوہر تو کہ سید محمدت اورا مہدی معود کردام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے الہدادی، تمہارے جو شوہر ہیں ان کو ہم نے مہدی معود بنایا. تو پورے الفاظ یہ ہیں کہ حامل اسخال ولایت محمدی و خاتم ولایت نبی کردام. تو حضرت مہدی معود کا رسول اللہ کی ولایت کے فیضان پہنچانے والے اور خاتم کی حیثیت سے یہ گویا ایسا منصب ہے جو خدا کے نزدیک بھی ظاہر ہے کہ قابل ذکر ہے، یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے. اور یہ گویا آپ کی شناخت ہے کہ سید محمد جون پوری خاتم ولایت محمدی تھے. تو مطلب اس بات کا یہ ہے، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے جماعت میں اہل سنت بھی ہیں، وہ بھی مہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں، مہدی کی آمد کا. یا شیعہ ہیں، ان کے پاس بھی مہدی کا تذکرہ ہے، اور ہم مہدوی بھی ہیں. لیکن مہدوی سید محمد جون پور کے ماننے والے وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ محمد کی ولایت تقسیم کرنے کے لیے دنیا میں آئے. اب اہل سنت کہتے ہیں کہ مہدی آ کے فلسطین میں جنگ لڑیں گے، یا وہ کہتے ہیں کچھ کریں گے. تو ان لوگوں کے اعتقاد کے بالمقابل مہدویوں کے اعتقاد کو دیکھیے کہ اس میں جو پاکیزگی ہے، جس میں جو حقیقی کیفیت ہے وہ یہ
کہ سارے مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی ان کی شریعت پر چلنے کا اقرار کرتے ہیں، جب وہ لوگ مہدوی ہو جاتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے حقدار بن جاتے ہیں، یعنی اس کے طالب بن جاتے ہیں۔ تو بیوی کو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ تیرے شوہر کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے، تو ان کی تصدیق کر۔ اب آپ غور فرمائیے کہ بی بی الحدادی رضی اللہ عنہا نے کتنی ریاضت کی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم یہ تصور کرتے کہ بھائی یہ روحانیت صرف مردوں کا کام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا یہ جو خیال ہے ناقص اور غلط قسم کا خیال ہے، یا کم از کم مہدی کی سیرت میں ہم کو یہ مل رہا ہے کہ جہاں مہدوی مردوں کو اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، وہاں مہدوی عورت کا بھی یہی مقام ہوتا ہے۔ یعنی اگر مہدی علیہ السلام ایک مرشد ہیں تو ان کی جو بیوی مرشدنی ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ ان کا مقام بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیوی سے فرماتے ہیں کہ تم ان کی تصدیق کرو۔ جب داناپور میں اللہ تعالیٰ کا حکم بی بی الحدادی کو ہوا کہ تم سید محمد جون پوری کو مہدی موعود مان لو اور ان کی تصدیق کرو، تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ حضرت یہ بات ہے، تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں فرمودن بندارا بجمی اوقات فرمان نے حق تعالیٰ می شود کہ من ترا مہدی موعود کر داں۔ مہدی علیہ السلام نے کہا بیوی صحیح ہے، مجھے بھی ہر وقت یہی حکم رب العزت کا ہوتا ہے کہ ہم نے تجھ کو مہدی موعود کیا ہے، ہاں لیکن اس کے اظہار کا وقت باقی ہے، اور جب وقت آ جائے گا تو وہ چیز آئے گی۔ تو جب یہ گفتگو ہوئی تو بیوی نے کہا کہ میرا جی، آج تک تو آپ میں ہم میں شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا، شوہر اور بیوی شریک حیات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، دونوں راستہ چلنے والے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں ان تمام گستاخیوں کی جو بحیثیت بیوی کے میں نے آپ سے کی تھی، کیونکہ اس وقت ایک عام انسانی نیچر کے مطابق زندگی چل رہی تھی، لیکن آج معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خلیفۃ اللہ بنا رہا ہے اور مہدی موعود بنا رہا ہے، اور ہم کو آپ کے ساتھی ہونے کا شرف مل رہا ہے، اور سب سے پہلے میں تصدیق کرتی ہوں۔ تب آپ دیکھیے کہ یہاں پر سب سے پہلے مصدق جو ہے بی بی الحدادی ہے۔ ویسے شاہ دانیال کا تو میں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن اب جو یہاں سے اصل کام شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے محمد سب سے پہلے تم اپنے گھر والوں کو ڈراؤ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، سب بنی ہاشم کو جمع کیا، اور پہاڑ پہ چڑھ کے آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں اور اس کے بعد آخرت آنے والی ہے۔ تو لوگ ناراض ہوئے، کچھ گستاخیاں کی وغیرہ وغیرہ، اس کو چھوڑ دیجیے، جانے دیجیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، مرشدی کرتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے گھر میں ہماری بیوی اور بچے اس راستے سے واقف نہیں ہیں، اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ مہدی علیہ السلام کی مثال یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو اللہ کا ذکر سکھایا، اور ان بیوی نے اتنی ایمانداری کے ساتھ اس پر عمل کیا کہ آپ خدا سے بات چیت کرنے کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بی بی الحدادی تم بات کرو، اپنے شوہر کی تصدیق کرو، ان کو مہدی موعود بنایا۔ تو اس طرح سے
تاریخ مہدویہ میں مہدی کے گھرانے میں، مہدی کے گھر میں، مہدی کے اہل بیت میں سب سے پہلا مہدوی بی بی الحدادی. اب بی بی الحدادی کی کیفیت کیا ہے؟ شوہر کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکل گئیں. جب چاپانیر آپ پہنچی بی بی الحدادی تو بہت علیل ہو گئیں اور وہیں آپ کا انتقال ہوا. یہ 891 ہجری کی بات کہہ رہا ہوں. تو جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا کہ بیوی آپ خیر. تو بیوی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ الیوم تا دواز شداز کے بیوی بجز دیدار خدا سیدھا نہ کردن. تو بیوی کا حال یہ ہو گیا کہ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو مہدی علیہ السلام کے حکم پر آپ نے اس کیفیت کا اظہار کیا. مہدی علیہ السلام نے تصدیق کی، یعنی جب ان کا انتقال ہو رہا تھا وہاں سے لے کے 12 سال کے پورے عرصے میں جب تک بی بی نے خدا کا دیدار نہیں کیا اس وقت سجدہ نہیں کیا. یعنی جب آپ نماز پڑھتی تھیں، جب آپ سجدہ کرتی تھیں، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھیں تو آپ کو خدا کا دیدار حاصل ہوتا. کیونکہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت مہدی کے جو تعلیم لائے ہیں اس ساری تعلیم کا خلاصہ دیدار خدا ہے، اور بی بی نے اس کو پورا کر کے بتا دیا. تب آپ نے دیکھا کہ مہدی علیہ السلام نے اپنی تحریک کو اپنے گھر سے شروع کیا، اور جو آپ کے شریک حیات ہیں، شریک زندگی ہیں، پارٹنر آف لائف ہیں بی بی الحدادی، وہ گویا اس پر عمل کر کے دکھا دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں کہ مہدی کی تعلیم کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد ایک مہدوی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو خدا کا دیدار اسے حاصل ہوتا ہے. تو یہ سارا فیضان، یہ ساری روحانیت ان میں جمع ہو گئی تھی. تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا بی بی اب جب کہ یہ تمہارا آخری وقت ہے اور گویا انتقال ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، تم کچھ وصیت کرو. محترم حضرات، آپ غور فرمائیے سچویشن کو کہ ان کا آخری وقت ہے بی بی کا، وہ لیٹی ہوئی ہیں اور سب بچے ہیں اور سارے دائرے کی بہنیں گویا وہاں موجود ہیں، اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے فرماتے ہیں بی بی کچھ وصیت کرو. تو بی بی الحدادی نے کیا وصیت کی؟ ان کے پاس کون سا مال تھا تقسیم کرنے کے لیے، کون سی جاگیر تھی، کتنے مکانات تھے، روپیہ پیسہ دولت کیا کدھر کیا کیا تھی جو تقسیم کریں. تو آپ نے فرمایا بی بی الحدادی نے کہ میرا جی اس بندی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ذات خدا کے اور فیضان ولایت محمدیہ کے. بندی کی یہ خواہش ہے کہ آپ اس کو سبیت کر دیجیے. سبیت کا طریقہ مساوی طور پر تقسیم کرنے کا طریقہ یہیں سے نکلا ہے. بی بی نے جب انتقال کیا تو یہ کہا کہ جو فیضان مجھ میں ہے، جو قرب الہی مجھے حاصل ہے، جو روحانیت مجھ میں ہے، میں مرتے ہوئے اپنے سب بھائیوں کو دے کے جا رہی ہوں، بہنوں کو دے کے جا رہی ہوں. آپ وہ فیضان ان تمام بہنوں کو دے دیجئے جو یہاں موجود ہیں اور بھائیوں کو دے دیجئے. تو اب آپ دیکھیے کتنا بڑا کردار ہے کہ اگر ان کو روحانیت حاصل ہوئی تھی تو وہ روحانیت کو لے کے چلے نہیں گئیں، اس روحانیت کو قبر میں نہیں ڈال دیا، بلکہ کہا کہ یہ جو بہنیں ہماری عیادت کو آئی ہیں، مزاج پرسی کے لیے آئی ہیں، ہمارے پاس آ کے جمع ہوئی ہیں دائرے کی تمام بہنیں، ان میں سے ہر ایک کو وہ روحانیت میں سے حصہ دے دیجئے، تو سبیت تقسیم کیجئے. تو اس طرح سے
بی بی الہدادی کے انتقال کے موقع پر آپ کی روحانیت کو مہدی علیہ السلام نے تقسیم کیا. کہ وہ کیسے تقسیم کیا؟ بھائی یہ تو سب بات کی باتیں ہیں، اس میں مجھے جانا نہیں ہے، کسی وقت عرض کروں. اور پھر جب بی بی کا انتقال ہوا تو آپ باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد سارے مہاجرین موجود تھے، تو ان سب سے کہا مہدی علیہ السلام نے کہ بھائیو آج تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا. مہدی علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ سارے گروہ کی ماں تھی، ام المومنین. اور پھر خاص بات کیا تھی؟ خاص بات یہ تھی، سن لیجئے کان کھول کر کے، کہ بی بی جب تک زندہ رہی گروہ کے تمام لوگوں کا کھانا مہدی علیہ السلام کے گھر سے جاتا تھا. اب گروہ میں کتنے بھی لوگ ہوں، 100 ہوں، 200 ہوں، 1000 ہوں، 15 ہوں، کتنا ہے، سب کے لیے کھانا گھر میں پکتا تھا مہدی علیہ السلام کے مکان میں. اور پھر وہاں سے ہر فقیر کو، ہر دائرہ نشین کو تقسیم ہوتا تھا. مہدی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب تمہاری ماں مر گئی اور اب سویت نہیں ہوگی، اب تقسیم نہیں ہوگی، اب ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں پکا کے کھائے. اللہ کے نام پر جو بھی یہاں آئے گا ہم تقسیم کر دیں گے سب کو سویت کے طور پر. جو عشر آتا ہے یا جو بھی آئے اللہ کے نام پہ ہم سویت کر دیں گے، ہر آدمی اپنے گھر میں پکا لینا کھانا. ورنہ جب تک بی بی زندہ رہی سارے گروہ کے واسطے کھانا پکا کے بھیجتے. اب اس محنت و مشقت کو دیکھیے، پھر اللہ کی یاد کو دیکھیے، اللہ کی طلب کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے. یعنی مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے خدا رسیدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شریک حیات دی تھی اس کا کردار بھی اتنا عالی ہے کہ دونوں ہاتھ سے کام بھی کر رہے ہیں اور پھر سانس کے ذریعے سے اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں. اور ان کے انتقال پر ان کا فیضان بھی تقسیم ہو رہا. تو محترم حضرات، ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ مہدی علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی آپ کی زوجہ محترمہ وغیرہ، ان کی روحانیت ایسی تھی کہ ان کو خدا سے معلوم ہو رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ مہدی علیہ السلام نے جس کو بھی اپنا ذکر دیا ہے سانس کے ذریعے سے ذکر پہنچایا ہے، اور اس ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ ان میں روحانیت پیدا ہو گئی تھی. تو یہی جو دانا پور کا جو واقعہ، جہاں بی بی کو غیب کی آواز سنائی دی، تو اس کے دوسرے دن کا واقعہ یہ ہے کہ تمام مہاجرین مہدی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میراں جی، ہم کو خدا کی طرف سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہدی موعود بنایا ہے، اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کی تصدیق کریں. ہم تصدیق کرتے ہیں. دانا پور میں کہتے یہ ہیں کہ 17 آدمی مہدی علیہ السلام کے ساتھ تھے جو جونپور سے ہجرت کر کے نکلے اور دانا پور میں ٹھہر گئے. تو ان کی تعداد 17 تھی، یعنی 17 آدمی. وہ سب کا سب آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو خدا کا حکم ہوتا ہے، ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو مہدی موعود بنایا ہے. تو آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تمہاری معلومات صحیح ہیں، درست ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی دعوے کا وقت باقی ہے، اور جب دعویٰ کریں گے ہم آپ اس کا اظہار کرنا مانتے ہیں. تو اب آپ یہ سن رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام نے جونپور میں جب خضر علیہ السلام سے ذکر اللہ سیکھا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سکھایا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کو سکھایا. ابھی اس کے بہرحال کچھ مضامین باقی ہیں، تو انشاءاللہ میں آنے والی مجلس میں بیان کروں گا. مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ مہدی موعود کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا، سانس کے ذریعے سے ذکر کرنا. تو آپ کی جو سانس تھی
ذکر اللہ سے بھرپور سانس تھی، وہی سانس آپ دوسروں میں ڈال دیتے تھے اور اس کا باطن روشن ہو جاتا تھا، اس کی روح روشن ہوتی تھی، سر سے لے کے پاؤں تک الا اللہ تو ہے کی کیفیت جاری ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو مہدی کے گروہ میں پیدا کیا ہے تو ہم پہ اتنا فضل فرما دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کریں جیسے مہدی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے اور آپ کے اصحاب یاد کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔